السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس سیریز پارٹ 2 میں ہم نے جانا کہ نفس کی حقیقت کیا ہے، حقیقی نفس اپنے اوریجنل فارم میں کیا ہے، اور اس کے اندر موجود سسٹمز میں سے ایک سسٹم کو جانا کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کی سمجھ موجود ہے، اس کی طرف مائل ہونا اور اس کو اختیار کرنے کی قوت، صلاحیت، استعداد موجود ہے اس کے اندر، اور اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا جو لفظ نفس کے حوالے سے معاشرے میں رائج ہے کہ جب بھی لفظ نفس بولا جاتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ برائی کی طرف مائل کرنے والا نفس، جبکہ حقیقت میں وہ نفس کی ایک حالت ہے، نفس امارہ، اور حقیقی نفس اس سے مختلف ہے۔ اس حقیقی نفس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ نفس ناطقہ ہے۔ اسے نفس ناطقہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کو جان لیتے ہیں۔ ناطقہ کا لفظ نطق سے ہے، اور نطق کے معنی ایسی بات ہوتے ہیں جس کے معنی سمجھ میں آ سکیں۔ نطق ظاہری بھی ہوتا ہے اور نطق باطنی بھی ہوتا ہے۔ ظاہری نطق یہ ہے کہ زبان سے کوئی چیز بیان کی جائے اور وہ سمجھ میں آ جائے، یعنی سمجھ میں آنے والی بات کرنا زبان سے، اور باطنی نطق یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ بیان کیا جائے مگر حالت سے وہ بات سمجھ آ جائے، یعنی حالت سے کسی بھی چیز کا فہم اور ادراک ہو جانا، زبان حال۔ تو جس طرح سے نطق ظاہری ہے اور اس سے مراد قابل فہم بات ہے، تو نطق باطنی بھی ہے اور جس سے مراد کسی بھی چیز کا فہم اور ادراک یا زبان حال ہے۔ اب قرآن میں اس لفظ نطق کو ہم مختلف آیات میں دیکھ لیتے ہیں جس سے یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ نطق کے یہ مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت 3 میں ہم دیکھتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ یہاں پر نطق کا پہلا لیول ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یعنی گفتگو جو کر رہے ہیں، زبان سے جو کچھ بیان کریں وہ اپنی خواہش سے نہیں کر رہے۔ تو یہ نطق کا پہلا لیول ہے جب زبان سے کچھ بولا جائے۔ پھر ہم سورہ نمل میں دیکھتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے کہتے ہیں وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور انہوں نے کہا اے لوگوں، مجھے پرندوں کی گفتگو سکھائی گئی ہے اور مجھے ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر نطق کا دوسرا لیول نظر آتا ہے کہ کسی کی بات کو سمجھ لینا، قابل فہم بات کرنا اور دوسرے کی بات کا فہم ہو جانا، سمجھ لینا، یہ سیکنڈ لیول ہے۔ اب پھر ہم سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 29 میں دیکھتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ نطق کا یہ تیسرا لیول ہے، یعنی کچھ بھی زبان سے بولا نہیں جا رہا، کچھ بھی بیان نہیں کیا جا رہا مگر حال سے سب کچھ ظاہر ہو جا رہا ہے، یعنی ایک کتاب ہے جو سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے، کچھ بول نہیں رہی ہے وہ لینگویج کے فارم میں، ورڈز کے فارم میں، مگر جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دے رہی ہے، اس کا اظہار کر دے رہی ہے۔ تو یہ نطق کا تیسرا لیول ہے۔ تو ان تمام آیات کے جائزے سے جو ٹوٹل چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نفس ناطقہ سمجھ بھی سکتا ہے، یعنی فہم اور ادراک بھی کر سکتا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے کسی بھی فارم میں، ورڈز کے فارم میں یا وداؤٹ ورڈز بھی۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، سمجھ، کسی چیز کو سمجھ لینا، اور جو کچھ اپنے اندر ہے اس کو ظاہر کر کے دوسرے کو سمجھا بھی دینا۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے بیان کرنا سکھایا۔ تو بیان، یہی بیان ہے انسان کا نطق، کہ کسی چیز کو سمجھنا اور پھر اسی سمجھ کے مطابق آگے اس کا اظہار کرنا، اس کا بیان کرنا۔ اور یہ بیان صرف لفظوں یا الفاظ کی صورت میں نہیں بلکہ عمل کی صورت میں، اور صرف لفظوں یا عمل ہی کی صورت میں نہیں بلکہ اس کے اور بھی ذرائع ہوتے ہیں، اور یہ بیان صرف انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات کے ساتھ اور تمام کائنات کے ساتھ بھی ہر وقت جاری ہوتا ہے، اور اسی
بیان یا کمیونیکیشن کے سبب سے انسان کی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ اس نطق کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ بیان کرنا یا اظہار کر دینا، اور اس کا دوسرا پہلو جو سمجھ بوجھ یا فہم و ادراک سے تعلق رکھتا ہے، اسے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، جو کچھ اس میں موجود ہے اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور چیزوں کے سسٹمز کے کانسیپٹس کو سمجھتا ہے، اور پھر اس کو ڈپلیکیٹ کرتا ہے اپنی کریٹیوٹی سے، اسی چیز کو، اس کانسیپٹ کو ڈپلیکیٹ کرتا ہے۔ جیسے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو مختلف تخلیقات ہیں، پرندے اڑتے ہیں، تو انسان نے اس کانسیپٹ کو سمجھا وہ کس طرح سے اڑتے ہیں، اور پھر اس نے ہوائی جہاز تیار کی۔ تو اسی طرح سے جتنی ٹیکنالوجی موجود ہے، یہ سب کی سب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو پروگرامنگ ہے اس کو سمجھ کر انسان نے ڈپلیکیٹ کیا ہے۔ تو نفس ناطقہ کے اندر یہ جو سسٹم موجود ہے، چیزوں کو سمجھنا، اس کے کانسیپٹس کو سمجھنا، اور پھر اس کا اظہار کرنا، اپنی کریٹیوٹی سے اس کا اظہار کرنا، اس کو ڈپلیکیٹ کرنا، تو یہ کس لیے ہے؟ تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کے سسٹم کو سمجھے، اس کو پہچانے، اس کو ایکسپریس کرے۔ اور یہ جو آتا ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، اسی لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر وہ صلاحیت، وہ استعداد رکھ دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی قدرت کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے، اس کو کریٹ کر کے، ڈپلیکیٹ کر کے ایکسپیرینس کر سکتا ہے، تو وہ بہتر طریقے پر اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو ہر انسان اپنے آپ میں سپر ہیومن ہے۔ میں جو کہتی ہوں نا، ہر انسان کے اندر سپر ہیومن کا پوٹینشیل ہے، وہ یہی نفس ناطقہ ہے، آپ کا نفس ناطقہ ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اس سسٹم کو پہچانیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کو استعمال کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک اعلیٰ ترین انسان ثابت کر سکیں، اپنے رب کو بہتر طریقے پر پہچان سکیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ کیونکہ جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہی اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور جو اپنے رب کو پہچانے وہی اس کی صحیح قدر کر سکتا ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدر جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی، اور یہ قدر وہی کر سکتا ہے جو اپنے رب کو صحیح طریقے پر پہچانے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں، اس کے سسٹم کو پہچانیں، جو اوریجنلی اس کے اندر پوٹینشیل رکھا گیا ہے، اس کو پہچانیں، اس کو ایکسپیرینس کریں، اور اپنے رب کی صحیح قدر کریں اور اس کا قرب حاصل کریں۔ اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اسی سیریز کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اور بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس سسٹم کے حوالے سے بات ہوگی۔ نفس سیریز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔